رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کبھی ننگے نہ رہو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو تم سے کبھی جدا نہیں ہوتے، سوائے اس وقت کے جب تم رفع حاجت کرتے ہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو، لہٰذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ الاعراف: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یتذکرون، کہ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے اور تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تو تقوی کا لباس ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ ناظرین کرام، اسلامی شریعت میں جسم کے کچھ اعضاء کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے اور کچھ اعضاء کو ڈھانپ کے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جن اعضاء کو ڈھانپ کر رکھنے کی تاکید کی گئی ہے انہیں ستر کہتے ہیں۔ ستر کا نہ ڈھانپنا بے حیائی ہے اور اس سے سختی سے روکا گیا ہے۔ سورہ اعراف کی اس آیت مبارکہ میں ستر کو ڈھانپ کر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ لباس سے اپنے ستر، اپنے قابل شرم حصوں کو ڈھانپو اور موسم کی شدت سے بھی جسم کو محفوظ رکھو۔ لباس سے جسم کو زینت بھی دو، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ تقوی سے بڑھ کر کوئی لباس نہیں۔ اللہ کے خوف میں، اللہ کی خشیت میں اپنے آپ کو ڈھانپ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر کی حدود مقرر فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی ستر کی حدود اس کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک مقرر فرمائی ہے۔ اس حصہ جسم کو بیوی کے سوا کسی اور کے سامنے قصداً کھولنے کو حرام قرار دیا ہے۔ صرف دوسروں کے سامنے ہی نہیں، تنہائی میں بھی ننگا رہنا ممنوع قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کبھی ننگے نہ رہو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو تم سے کبھی جدا نہیں ہوتے، سوائے اس وقت کے جب تم رفع حاجت کرتے ہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو، لہٰذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مرد کے ستر کی حدود مقرر فرمائی ہے، اسی طرح عورت کے ستر کی بھی حدود مقرر فرمائی ہے۔ عورت کا ستر ہاتھ اور منہ کے سوا اس کا پورا جسم ہے، جسے شوہر کے سوا کسی بھی مرد، حتیٰ کہ باپ اور بھائی کے سامنے بھی نہیں کھلنا چاہیے۔ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں ان کی بھتیجی آئی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری بھتیجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ ظاہر کرے اپنے منہ کے سوا اور اپنے ہاتھ کے سوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی حدود خود اپنی کلائی پر ہاتھ رکھ کر اس طرح بتائی کہ آپ کی مٹھی اور آپ کی ہتھیلی کے درمیان صرف ایک مٹھی کی جگہ باقی تھی۔ اس معاملے میں صرف اتنی رعایت ہے کہ عورت اپنے محرم رشتہ داروں یعنی باپ، بھائی وغیرہ کی موجودگی میں اپنے جسم کا اتنا حصہ کھول سکتی ہے کہ گھر کے کام کاج میں اس کو سہولت ہو سکے۔ مثلاً آٹا گوندتے ہوئے آستینوں کو تھوڑا سا اوپر کر لینا، یا فرش دھوتے ہوئے پائچوں کو کچھ تھوڑا سا اوپر کر لینا۔ ابھی میں نے آپ سے سورہ اعراف کی جو آیت رکھی، اس میں یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: اے اولاد آدم، ہم نے لباس نازل کیا تاکہ تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے اور جسم کی حفاظت و زینت کا باعث ہو۔ غور کیجئے، اس آیت میں ڈھانپنے کا عمل پہلے اور زیبائش کی بات بعد میں کی گئی ہے۔
لیکن آج کل معاملہ زیبائش کا پہلے ہو گیا اور ستر کا بعد میں ہو گیا۔ ہماری آج کی خواتین کے لباس حیا کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ ایک تو ناکافی لباس پہننے کا رواج چل پڑا اور دوسرے اس قدر باریک کہ ان سے جسم چھلکا چلا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو لباس تو پہنتی ہیں مگر اتنا باریک یا ناکافی لباس کہ گویا پہن کر بھی عریاں ہیں، خود بھی حق سے ہٹی ہوئی ہیں اور دوسروں کو بھی حق سے ہٹاتی ہیں، یا خود بھی دوسروں پر مائل ہوتی ہیں اور دوسروں کو اپنے ناز و انداز سے اپنی طرف مائل کرتی ہیں، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت کے سلسلے میں حیا بنیادی اہمیت کی حامل چیز ہے، اور حیا کے سلسلے میں لباس بڑی ہی بنیادی چیز ہے۔ انسان آرائش اور زیبائش کو پسند کرتا ہے، لیکن اس سے ستر کا بنیادی مقصد فوت نہیں ہونا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا دستور تھا کہ وہ اپنی اوڑھنیاں پشت کی طرف لٹکاتی تھیں تاکہ ان کے زیورات جو گردنوں اور سینوں کی طرف وہ دوسرے ان آرائشی زیورات اور ساز و سامان پر دیکھ سکیں۔ لیکن جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں اور اوڑھنیوں کے اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھے، تو خواتین نے فوراً اپنے سینے ڈھانپ لیے اور اپنی آرائش کو چھپا لیا۔ تو ظاہر ہوا کہ لباس کا بنیادی مقصد ستر کو ڈھانپنا ہے اور آرائش کو ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ستر کی محافظت کرنے والا بنائے، ہمارے لباس حیا کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہو، ہمیں لباس سے تقوی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ